बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 15 दिसंबर है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के जब से सोहेल अफरीदी साहब आए हैं, तकरीबन कोई 12 के करीब जलसे हो चुके हैं। हर जलसे में डी चौक पहुंचो, ये सवाल सोहेल अफरीदी से किया जाता है। मैंने आपको बहुत पहले ही कह दिया था कि ये बहुत जल्दी होगा और वर्कर सोहेल अफरीदी से ये डायरेक्ट अब सवाल करेंगे। जहां भी आप जाएंगे ये सवाल आपसे होगा। 10-12 जलसों के बाद डी चौक के नारे लगना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में आपको बेचैनी नजर आएगी। हर जलसे में तकरीरें लोग सुनते हैं, लेकिन उन तकरीरों के दौरान या फिर तकरीरों के आखिर में या फिर फंक्शन ख़त्म होने के बाद यही सवाल किया जाता है कि डी चौक कब पहुंचोगे। लोगों का शायद ये ख्याल था, जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में लोग हैं, कि हम अवाम की मकबूलियत, जो इमरान खान की मकबूलियत अवाम में है, इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी इमरान खान की मकबूलियत वैसी की वैसे है, मगर वो लोग जो इस तहरीक को चला रहे हैं उनका अपना सर्वाइवल कैसा होगा, ये सबसे अहम सवाल है। सोहेल अफरीदी पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। एक कारकुन को इमरान खान ने एक बड़ी कुर्सी पर बिठाया। ये इस मकबूलियत की एक बुनियादी वजह है कि इमरान खान अपने वर्कर्स को मान सम्मान देना जानता है और अवामी नुमाइंदगी कैसी होगी, वो सोहेल अफरीदी जैसी होगी। ये पैगाम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला। दोस्तों, कोहाट के जलसे के बाद कुछ इंतहाई अहम सवालात और जो पब्लिक पल्स है वो क्या कहती है, इसके तनाजुर में जो सवालात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और फिर इस पर आपने भी कमेंट करके हमें बताना है कि आप क्या समझते हैं कि सोहेल अफरीदी को महमूद खान अचकज़ई की तरफ देखना चाहिए या तहरीक इंसाफ को सोलो फ्लाइट यानी अकेले इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए, और क्या मार्च करने से मामला हल होंगे या फिर आपको कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पुरानी लीडरशिप है उसमें सबसे बड़ी जो बेचैनी पाई जाती है, ये मैंने आज काफ़ी लोगों से बात की और उसके बाद ये तमाम जो रिएक्शन कहें, असेसमेंट कहें, तज्जिया कहें, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो जी पुरानी लीडरशिप जिसमें शहराम तरकई हैं, आतिफ खान हैं, दीगर, ये जो ग्रुप है ना, एक कंसर्न ये पाया जाता है कि आपने एक सियासी कमेटी बनाई। इस कमेटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी पुराने सीनियर बंदे को आपने शामिल नहीं किया, और जो नए बंदे आए हैं उनमें आपको सारे यंगस्टर्स नजर आएंगे। तो क्या सियासी कमेटी का मकसद क्या होता है? रास्ते निकालना, फैसले करना, सियासी लोगों से बात करना। तो क्या सियासी लोगों से सियासी कमेटी बात कर सकेगी? चूंकि पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल सिचुएशन के मुताबिक लिए जाते हैं। सियासी कमेटी का बनाने का मकसद ये था कि हुकूमत, इत्तेहादी और जो लोग उनको लेकर चल रहे हैं उनके साथ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। सियासी कमेटी का यही फायदा है ना। अगर आपने इमरान खान की रिहाई की बात करनी है, तहरीक चलानी है, इनकलाब का रास्ता है सड़क का, अपना लो, उसमें कमेटियों की जरूरत नहीं होती। फिर इमरान खान ने तो कह दिया कि निकलो, तैयारी करो और बहुत बड़ी तहरीक चलने वाली है, या फिर अदालतें जो मुकम्मल कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो सियासी कमेटी में पुराने बंदों को क्यों शामिल नहीं किया गया, ये एक मेजर कंसर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी जो क़यादत है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये इख्तलाफात आपको मजीद बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, मेरी ना आज कोई 8-10 लोगों से बात हुई और मुख्तलिफ धड़ों के लोग थे। हर धड़े से आपको एक मुख्तलिफ आवाज़ सुनने को मिल रही है। कहीं पर कोई इत्तेहाद आपको नहीं मिलता। आप जिससे भी बात करें ना, इमरान खान की बात वो बाद में करते हैं, पहले वो अपने इख्तलाफात लेकर बैठ जाते हैं कि देखा हमसे मशवरा नहीं किया जाता, ओवरसीज चैप्टर को उन्होंने इग्नोर कर दिया, और जो पाकिस्तान में बैठे हुए वो कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी है, हमें इसका जवाब चाहिए। आज आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो एक इस्तीफ़ा आया काजी अनवर साहब का, काजी अनवर साहब इमरान खान के पुराने साथियों में से एक हैं, और जो उन्होंने चार्जशीट पेश की है ना, सलमान राजा, हामिद खान और रेस्ट ऑफ द कंपनी, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो मैं आप यहाँ पर बैठकर जो पिछले 3 बरसों में, जब से खान साहब अंदर हैं, 2-2.5 बरस तो हो गई सर, हम भी पाकिस्तान में आपके मौक़िफ़ को पाकिस्तान की आवाम के सामने रख के ये जो आवाज़ बुलंद करते हैं, सर हम भी इस जंग में, जदोजहद में, जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन सवाल हमारा भी उतना ही बनता है आपसे करना जितना इन ओहदों पे बैठे हुए लोगों का इस्तेहकाक है। वो भी आपसे सवाल कर रहे हैं और आम आदमी भी आपसे सवाल कर रहा है कि जलसों में तुम लोग जाते हो, ये जो आपस की जो चार्जशीट एक दूसरे के खिलाफ तुम पेश कर रहे हो, क्या इससे इमरान खान रिहा होगा या उनके मुकदमे, या इमरान खान का मुकदमा? इमरान खान का सर एक ही मुकदमा है, जमहूरियत का मुकदमा।
उसे आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के आगे कैसे लड़ेंगे? ये सवाल है आज का, और ये जवाब किसी के पास नहीं है। आज जो तीसरी चीज थी, शाहिद खटक साहब, जब आपको याद होगा कि अडाला जेल के बाहर एक बंदा आया, उसने कहा जी कि हम तो यहां पे आ जाते हैं लेकिन हमें यहां पर क़यादत नजर नहीं आती। गो कि शाहिद खटक हमेशा वहां पे मौजूद होते हैं, लेकिन उनका इशारा दीगर क़यादत की तरफ था। आपको पता है कि तकरीबन 90 के करीब इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हैं खैबर पख्तूनख्वा में। कितने लोग वहां पे मौजूद होते हैं आपको नहीं पता होगा, ना इनके नाम पता है, ये कौन है, ये छुपे हुए हैं कहीं इक्तदार की कुर्सी के पीछे छुपे हुए हैं। इमरान खान जेल में, इनको क्या लगे, गाड़ियों में बैठेंगे, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो सियासी कमेटी के जरिए रास्ता निकालना था वो शायद पाकिस्तान में सियासी कमेटी हमें निकालती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सर वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में आपको इख्तलाफात मजीद बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्वाड जलसे में वर्कर्स आइंदा के लायमल की तलाश में नजर आए। ये मैं आपको ना जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी वहाँ पर कई लोगों से, सहाफ़ियों से, इंडिपेंडेंट ज़राए जो हैं उनसे बात हुई। वो सब यही बताते हैं कि वर्कर परेशान था, कंफ्यूज था कि यार हम तकरीरें तो सुनते हैं, सोहेल अफरीदी बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा, मैं सोहेल अफरीदी के जज्बों को, सोहेल अफरीदी की कोशिश को कोई मैं शक की निगाह से नहीं देख रहा। अल्लाह ताला कामयाब करे आपकी इन कोशिशों को। लेकिन वर्कर ये तलाश कर रहा है जवाब अपने सवाल का कि इमरान खान की रिहाई के लिए ये क्यों, खिताब करने से इमरान खान रिहा नहीं होगा, मौक़िफ़ अपनाने से सिर्फ इमरान खान रिहा नहीं होगा, प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं? ये आज के वर्कर का सवाल है। सर गवर्नेंस तो पहले भी हो रही थी ना। शफी जान साहब जो है काबिल एहतराम है मेरे लिए, आप तमाम दोस्तों के लिए, नौजवान और नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। ये मुराद सईद एंड जो खान साहब के बहुत करीब थे, उन लोगों में से सोहेल अफरीदी और बाकी लोग उसी कबीले से मैं तो कहूँगा ताल्लुक़ रखते हैं। ये वही लॉट है खान साहब यंगस्टर्स की जिनको आगे लेकर आए। उन्होंने जो सख्त हार्ड लाइन एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत कम लोग हैं जो टीवी पर बैठकर DGI SPR को ये बातें करते हैं। आपकी कोशिशों पर कोई शक नहीं है और आपकी नीयतों पर कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ये जानना चाहता है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं और किस तरह से सियासी स्पेस जो है वो क्रिएट की जाएगी। महमूद खान अचकज़ई क्या करेंगे? मैंने आपको पहले कहा था कि वो गाड़ी सर निकल गई है। महमूद खान अचकज़ई अगर 1.5 बरस पहले इस तहरीक को लीड कर रहे होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आप जब एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाते ना तो एक दूसरे के फैसलों का एहतराम करना आप पर फ़र्ज हो जाता है। आपको महमूद खान अचकज़ई की बात को मानना पड़ना था कि कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना है, नहीं जाना, रास्ते निकालने हैं, नहीं निकालने, और उनके पाकिस्तान की हुकूमत के साथ सर सियासी राब्ते भी हैं, तो कोई सूरत हाल निकल सकती थी, लेकिन वो गाड़ी सर निकल चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना होगा कि इमरान खान तक जेल में पैगाम किस तरह पहुंचाया जाए, और जब भी कोई मुलाकात होगी उसमें किस चीज़ को हाईलाइट करना है। ये नहीं हो सकता कि 20 मिनट की मुलाकात हो और उसमें 10 मिनट शिकायतें लगें और इमरान खान को मौका ना इतना मिले कि वो पार्टी को, आवाम को एक लाएमल दे सकें। नहीं तो सर ये बाहर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो इसी तरह होगा कि वो फैसला करेगा, हम नहीं कर रहे, जब हुक्म आएगा हम चलेंगे। पार्टी का सर वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है और कंफ्यूज नज़र आता है। अगर आने वाले कुछ हफ्तों में इस बात का ऐलान नहीं हुआ, एक टाइमलाइन नहीं दी गई, वाक़यात क्या कहते हैं और आने वाले दिनों के अंदर तहरीक किस तरह से चलाई जाएगी, ये वर्कर आपके खिलाफ भी हो जाएगा। अली बिन गंडापुर को तो सर 1.5 बरस लगा ना, तो मौजूदा जो क़यादत है आप देखिएगा कि अंदर से आवाज़ें उठेंगी। लोगों ने कहना शुरू कर देना कि सोहेल अफरीदी को तो इसलिए लेकर आए थे ना कि वो तहरीक चलाता क्यों नहीं है, तहरीक निकलता क्यों नहीं है, और सिर्फ अडयाला के बाहर जाने से मामला जो हैं वो हल नहीं होंगे। आप देखिएगा कि अंदर से इख्तलाफात इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि लोग, चूँकि प्रॉक्सीज भरी पड़ी हैं सर, सोहेल अफरीदी अगर पूरी जान भी लगा देगा तो उसके खिलाफ लोगों ने महाज क्रिएट करना ही है। मैं आपको आने वाले दिनों की खबर दे रहा हूँ। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब, जल्द से भी यही कहा गया कि वो फैसला करेंगे, एहतजाज की कॉल कब आनी है। शफी जान ने कहा एक इंटरव्यू में कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को तहरीक के हवाले से इख्तियार दिया है। महमूद खान अचकज़ई जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ होगी, और फिर चाहे वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें, मुल्क बंद करने की बात हो, मुज़ाकरात हों, फैसले का इख्तियार अचकज़ई साहब के पास है। पहले ये जाकर गौहर साहब को तो बता दें जो बार बार कहता है कि मैं हूँ पार्टी का चेयरमैन और मेरा हुक्म चलता है। अख्तियार वली की तनकीद, वो ये कहते हैं कि सोहेल अफरीदी ज़रा झूठ ना बोलें, आज आपने कोहाड़ में जहाँ जलसा किया वहाँ से थोड़े फासले पर जानवर और इंसान एक जोहर से पानी पीते हैं। तो अख्तियार वली साहब आप भी ज़रा कौम के साथ झूठ मत बोलें। आपको इनकी सियासत तो याद आ गई।
پاکستان میں سر ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں. آج آپ مرکز میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے پاکستان کی عوام کو انصاف دینا, ان کے حقوق کی بات کرنا. اس ملک کے اندر غریب کا بچہ ہیلمٹ نہ پہنے تو اس کے باپ کو پکڑ لیا جائے گا یا اسے آپ جیل میں ڈال دیں گے, لیکن اگر امیر کا بچہ کسی جج کا بچہ 2 لوگوں کو مارتا ہوئے پکڑا جائے تو اس کو پوری ریاست پروٹیکشن دیتی ہے. میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی اور آج دیکھیں وہ کسی نہ کسی شکل میں پوری ہو رہی ہے. وہ کیا تھا کہ اگر پارلیمان یہ کہہ دے کہ آج کے بعد مروثیت جو ہے وہی پاکستان میں اس کو حق ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی کا الیکشن لڑے گا اور اس کو تحفظ ہوگا, اگر کوئی ان کا بچہ قتل بھی کر دے تو اس کو ریاست جو ہے گرفتار نہیں کرے گی, قانون حرکت میں نہیں آئے گا. سر یہ ہے عملی شکل کہ 2 بچیوں کو رون دیا گیا, نہ سی سی ٹی وی فوٹیج ملی, نہ اس کے خلاف کوئی گواہ, اور اللہ کے واسطے ہم نے ان کو معاف کیا. ریاست کہاں تھی؟ ایک بچہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے, مختلف باتیں ہمیں سننے کو ملی, لیکن ریاست نے کچھ نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جتوئی جس کا وہ قتل ہوا اور پھر اس کے بعد ایک ثاقب نثار کے دور میں یہ کام, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, اس کو جو پروٹوکول ملا کرتا تھا, تو جب وہ معافی کی بات آئی تو عدالتیں کھڑی ہو گئی کہ نہیں, بطور ریاست جو ہے وہ ہم یقیناً اس کیس کے اندر مدعی بنیں گے اور ہم پارٹی ہیں. تو ریاست سر جب اس قسم کی ایگزامپل سیٹ کرے گی تو پھر اس ملک کے اندر آپ اپنے سکور کو سیٹل کرنے کے لیے آپ انسان اور بکری کی ایگزامپل دیں, انسان اور جانور کی ایگزامپل دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مریض سرد راتوں میں ہسپتال کے باہر سڑکوں پر آئی سی یو میں بیڈز نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں اور ان کے ورثاء آپ کو ذہنی مریض کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بدوائیں دیتے ہیں. ہاں جی, پنجاب کے اندر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. اور اختیار ولی صاحب, یہ تنقید آپ بلوچستان میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ سندھ کے ہسپتالوں کا دورہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری تکلیف انہیں اس لیے ہے کہ حکومت نے ایک ترجمان کو کے پی کے سے اس لیے لگایا کہ وہ دن رات لاؤڈ سپیکر پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف زہر اگلے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جو گورنر صاحب ہیں, ان کی بھی تو پھر ذمہ داری ہے نا, ان سے بھی سوال کریں. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, یہ جو مخالفت سیاست میں مخالفت ہوتی ہے, لیکن یہاں پر یہ مخالفت دشمنی میں بدل چکی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو قاضی انور صاحب نے استعفیٰ دیا, سر بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کے پرانے ساتھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں اس جماعت میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی, وہ پرانے دوستوں کو, رفقا کو عمران خان کے ایک ایک کر کے پارٹی سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. آئی ایل ایف کے صوبائی صدر مستعفی قاضی انور ایڈوکیٹ نے تحریری استعفیٰ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کو ارسال کیا, اور انہیں لکھا, سنیں ذرا, پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں مجھے ایک سازش کے تحت ہروایا گیا. سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نے ایسے 2 امیدواروں کو نامزد کر کے جتوایا جن کا پی ٹی آئی یا آئی ایل ایف سے کوئی تعلق نہیں, اور پھر عمران خان کی بہن علیبہ خان اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ان کو سپورٹ کیا. میرے خلاف گالم گلوچ سے بھرا پروپیگنڈا کیا گیا. بس اب بہت ہو گیا, اس لیے میں پی ٹی آئی اور آئی ایل ایف کے تمام عہدوں اور بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہوں. قاضی انور کون ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان کے ایک سینئر وکیل, آئینی ماہر اور سیاسی رہنما. وہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان بھی رہے, سابق سینیٹر بھی رہے, اور وہ ابتدا میں پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے. پھر 1994 میں عوامی نیشنل پارٹی اے این پی میں شامل ہوئے, اور حالیہ برسوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور انصاف لائرز فورم کے صوبائی صدر اور اہم عہدے دار بھی رہے ہیں. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پرابلم یہ ہوئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو پی ٹی آئی کی جو اندرونی احتساب کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس کے یہ ممبر بھی تھے, اور یہ کمیٹی عمران خان کی ہدایت کے اوپر بنائی گئی. خیبر پختونخوا حکومت میں کرپشن الزامات کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی تھی, اور کمیٹی کے دیگر ممبران میں شاہ فرمان, مصدق عباسی شامل تھے, اور اس کمیٹی نے کئی کیسز کی تحقیقات کی, جیسے صوبائی اسپیکر بابر سلیم سواتی اور دیگر وزراء کے خلاف الزامات, اور تاہم کمیٹی میں اندرونی اختلافات بھی سامنے آئے اور بعد میں ہی غیر فعال ہو گئی. تو یہ جب بھی کوئی احتساب کرتا ہے یا تو اپنا پرسنل سکور سیٹل کرتا ہے, اس میں لفظ احتساب نہیں ہوتا بلکہ انتقام ہوتا ہے. تو ہر شخص ایک دوسرے کے خلاف لگا ہوا ہے. قاضی انور کا جانا, اور پھر دوسری طرف اب کچھ سوالات, تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا محمود خان اچکزئی سے مل کر جلد تحریک کا اعلان کیا جائے؟ چونکہ 16 تاریخ کو غالباً انہوں نے کوئی تمام پارٹیز کو بلایا بھی ہوا ہے, وہاں پر بھی دیکھنا ہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. صرف تقریریں کر کے, اعلانات کر کے کیا عمران خان کی رہائی اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا ریوائول ہوگا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوالات ہے. تحریک انصاف کو سر آپس کے اختلافات کو ختم کر کے
ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے، اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو یقیناً اس کی قیمت پاکستان کی عوام کو چکانی پڑے گی۔ دوستو میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ 9 مئی جوائنٹ وینچر یہ خواجہ محمد آصف صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور اب انہیں 9 مئی بھی یاد آ گیا، اور یہ اس کے تانے بانے عمران خان سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو جنرل فیض صاحب تھے انہوں نے مل کر یہ سب کچھ کیا۔ خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ مجھے بلا کر کہا گیا کہ نواز شریف کے بیان کی مذمت کرو، میں نے جواب دیا کہ نواز شریف میرا لیڈر ہے، میں کیسے مذمت کروں؟ مجھے کہا گیا کہ اگر آپ نواز شریف کے بیان کی مذمت کر دیں گے تو آپ کے نیب کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ قابل قبول نہیں۔ 9 مئی پر فوجی تنصیبات کا نشانہ بنایا گیا، یہ عمران خان اور فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا۔ دیکھیں کہ جو عدالتوں میں جو گواہ آپ نے پیش کیے، پولیس والے کوئی ٹیبل کے نیچے تھا، کوئی پردے کے پیچھے تھا، اور عمران خان قید میں تھے، اس کے علاوہ پاکستان کی عدالتوں میں سر کچھ پیش نہیں کیا گیا۔ آپ کو ہارڈ ایویڈنس جو ہیں وہ دینے پڑیں گے جو اس بات کا ثبوت ہوں کہ عمران خان نے یہ سب کچھ پلان کیا، اور اس میں جنرل فیض حمید بھی شامل تھے۔ پاکستان کی جو حکومت ہے سر اس کا ایک پریشر ضرور تھا، اور وہ مطالبہ ضرور کر رہی تھی، انہوں نے جنرل فیض کو سزا دے کر یقیناً ایک خواہش تو پوری کی، لیکن باؤ جی کے منہ سے یہ سب کچھ آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ اور وہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ووٹ کو عزت مل گئی جنرل فیض کو سزا دے کر، لیکن ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ خواجہ آصف صاحب کا دعویٰ کتنا صحیح ہے غلط ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جنرل باجوہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ایکسٹینشن نہ دی تو میں ٹیک اوور کر لوں گا، جس پر ملک احمد خان صاحب، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح بہت سارے آپ کو پرابلم چائلڈ ملیں گے نا سر، اسی طرح یہاں بھی ایک پرابلم چائلڈ ہے، اور وہ ہے خواجہ آصف۔ اور خواجہ آصف کے بارے میں 2 لوگوں نے اب یہ گواہی دی ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کیا غلط بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ملک احمد خان صاحب کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا، شاید خواجہ آصف کے حافظے میں وہ بات نہیں ہے۔ سر خواجہ صاحب کے حافظے میں تو اب کوئی اور ہے، تو ان کے حافظے کی طرف جو آپ نے نشاندہی کی ہے یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب حنیف عباسی صاحب نے بھی ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ محسن تھے آپ کے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ دغا کیا۔ اور دوستو خواجہ آصف پاکستان میں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے، اسی طرح خواجہ صاحب بھی تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں اس حد تک ضرور نام لیا جائے گا کہ یہ چشتے سورج کو کیسے سلام کرتے تھے، اور انہوں نے پارلیمان میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑی، اپنی بقا کی، پاکستان کی بقا کی نہیں۔ دوستو آپ کو میں یہ خبر دوں کہ اس ملک میں ہر شخص اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ وقت گزار رہا ہے، کوئی نظریاتی نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سر کٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی حقیقی آزادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف لوگ جو ہیں بحروب کے اندر آپ کو اس وقت نظر آئیں گے، اور اس کا پردہ چاک کیا پاکستان کے ایک بہت ہی معتبر اخبار ڈان نے۔ ڈان کے سر پتہ چل رہا ہے کہ ان کے جو انہوں نے ایڈز ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں، اور بہت مشکل سے وہ سروائیو کر رہے ہیں، چونکہ وہ باتیں جو آپ کو پڑھنے کو ڈان اخبار میں ملتی ہیں، پاکستان کے دیگر اخبارات میں آپ کو شاید یہ باتیں نہیں ملتی۔ ڈان اخبار نے ماہرین کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں گراوٹ کا ایک ناخوشگوار ریکارڈ قائم ہو سکتا ہے۔ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی شرح 13% سے بھی نیچے گر سکتی ہے۔ سال 2023 میں انویسٹمنٹ پالیسی کا اعلان کر کے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی شرح 20% تک لے جانے کا ہدف طے کیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے ایس آئی ایف سی بھی قائم کی گئی، جو اب تک ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی۔ تجارت اور صنعت سے وابستہ افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیاسی غیر یقینیت اور دہشت گردی پر قابو پا کر سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی شرح علاقائی جو معیشتوں کے مقابلے میں، یعنی جن کے ساتھ یہ کمپیٹ کر رہے ہیں، مقابلے میں لگ بھگ نصف ہے۔ دیگر علاقائی معیشت میں یہ شرح 25 سے 30% کے درمیان ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح مالی سال 2024 میں گراوٹ کا شکار ہو کر کم ترین سطح 13.1% پر آ گئی، یعنی آپ کو 17 سے 18% اس میں کمی نظر آتی ہے، ڈیفرنس یہ نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستان میں تو سر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب ایس آئی ایف سی کا کیا کردار تھا؟ پاکستان میں ترقی ہوگی، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، لیکن کب یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ صرف بتایا گیا ہے کہ آپ نے امید رکھنی ہے، اور آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا۔ اور فیصل واڈا سے یہ ضرور سوال کریں ٹیگ کر کے، جو کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان ترقی کرے گا 11 تاریخ سے۔ میرا خیال ہے کہ آج 15 تاریخ ہو گئی، پاکستان میں سر 5 دن ہو گئے ترقی کا سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ یعنی قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایک انہوں نے یہاں پہ ایک فوڈ چین کا کوئی اعلان کیا، امریکہ سے 2-3 لوگوں کو لے کر آئے۔ کب تک یہ چلے گا؟ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال آپ ڈرامہ کریں جب تک آپ کا دل کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی سر اس کا انجام بہت بھیانک ہے،
اور چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوں گی اور آپ کی حکومت، آپ کا وقت آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور پروپیگنڈا کون کر رہا تھا؟ بھارت۔ حملہ ہوا جی سڈنی میں، لیکن اس کے تانے بانے انہوں نے پاکستان سے جوڑ دیے۔ سڈنی واقعے پر بھارتی اور افغان اکاؤنٹس کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہوا؟ آسٹریلیا میں رہنے والے پاکستانی نوجوان کو حملہ آور قرار دیا۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے جی اس کا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا انگریزی اردو دونوں میں، اور وہ بتاتا ہے جی کہ میرا جو نام نوید اکرم ہے اور میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اپنا پورا باقاعدہ پتہ بتایا وہ کہاں رہتا ہے، اور اس نے کہا کہ افغانستان اور پھر بھارت کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ میرے خلاف جو استعمال کیے جا رہے ہیں اور ان کو روکا جائے، اور میرے خلاف ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ بھارتی اور افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے آسٹریلیا میں رہنے والے ایک پاکستانی نوجوان شیخ نوید کو حملہ آور قرار دے دیا۔ اپنی تصاویر پر استعمال کرنے پر شیخ نوید نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک بیان میں کہا کہ میرا دہشت گردی کے کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری تصویر کو استعمال کر کے جھوٹ جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ بے بنیاد پروپیگنڈے نے میری سلامتی اور ساکھ کو داؤ پر لگا دیا۔ شیخ نوید نے اپیل کی کہ سوشل میڈیا پر میرے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کو روکا جائے۔ بالکل جی، پاکستان کی حکومت نے اس کا ایک بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں، چونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور جس بندے نے اس پورے واقعے کو لوگوں کی جانیں بچائی، چونکہ امیج یہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ یہ باپ بیٹا تھے جی دونوں، ایک کی عمر غالباً 54 سال ہے، ایک کی 24 سال ہے، اور دونوں نے مل کر یہ حملہ کیا، اور جس نے بچایا وہ ایک مسلمان تھا۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر وہ یہ کہتے ہیں کہ سڈنی واقعہ سیادن ہے، لوگوں کی زندگیاں بچانے والا مسلم شہری آسٹریلیا کا ہیرو ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا کہ وہ پوری دنیا میں جو پیغام گیا کہ وہ ہیرو ہے۔ سڈنی حملہ خوفناک، حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر اور قابل احترام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کس کے بارے میں؟ اس آسٹریلوی شہری کے بارے میں جو مسلمان ہے، جس نے اس واقعے کو اگر وہ نہ روکتا، دیکھیں نا، اگر وہ ویڈیو میں چلا نہیں سکتا کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ایک دم سے ہمیں پکڑ لیتی ہیں، اگر وہ نہ روکتا تو کیا ہونا تھا؟ مزید لوگ مارے جاتے۔ اب 15 لوگ ہیں جی جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک 10 سال کی بچی بھی ہے۔ اب کیا اس نے اچیو کیا؟ کیا فرسٹریشن تھی؟ 6 کے قریب اس کے پاس ایسے ہتھیار تھے جو اس کے نام پہ رجسٹرڈ تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آسٹریلیا میں جو یہ رجسٹریشن کا معاملہ ہے، جس طرح امریکہ میں آپ ہتھیار رکھ سکتے ہیں، اس کا لائسنس لے سکتے ہیں، اور بغیر لائسنس کے بھی آپ کو ہتھیار وہاں پہ ایکسیس آسان ہے۔ آسٹریلیا میں کیا ہے؟ آسٹریلیا میڈیا کے مطابق 43 سالہ احمد نے اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو بہادری سے پکڑا اور اس کا اسلحہ چھین کر متعدد لوگوں کی جانیں بچائی۔ رپورٹ کے مطابق حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش میں خود احمد کو بھی بازو پر 2 گولیاں لگی۔ وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ احمد سڈنی میں دکان پر پھل فروخت کرتے ہیں اور 2 بچوں کے والد ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کا انہوں نے کام کیا، اور بہت سارے لوگوں کی انہوں نے جو ہے وہ جان بچا لی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جو کاوش ہے اسے قبول فرمائے۔ دنیا بھر میں ان کو ہیرو جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے۔ اچھا، بھارت پتہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے جی کہ پہلگام اور اب سڈنی، اور اب انہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی جو تقریبات ہیں جیوز کی، وہاں پر جی ایک ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جو اخبارات تھے اور جو ویب سائٹس ہیں جو اسرائیل سے رن ہو رہی تھی، وہاں بھی اسی قسم کا پروپیگنڈا جو وہ کیا گیا۔ پاکستان سے جوڑیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔